کہ ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے پکارے۔ عقیدہ ہے اہل سنت جماعت بیٹھے ہو، نبی دے غلام بیٹھے ہو، میرے آقا دے غلام بیٹھے ہو، حضور دی ذات درود و سلام پڑھن والے بیٹھے ہو، نبی دا میلاد منان والے بیٹھے ہو، میرے آقا دی عزت تے سارا کچھ تن من دھن سارا کچھ قربان کرنے والے ہو، میرے آقا دی عزت دی خاطر نموس دی خاطر لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لگان والے ہو۔ عقیدہ ہے، عقیدہ کیے ساڈا تے مل کے پڑھ لو کہ سرور آ جائے گا، میری تے حاضری مدینے لگنی ہے، تواڈی بھی حاضری مدینے لگ جائے گا۔ عقیدہ ہے کہ ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے سنے، میرے آقا کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو اپنے امتی کا درود خود اپنے کانوں سے سماعت کرتا۔ تو عزیزان محترم وہ امتی کتنا خوش بخت ہوگا، اس امتی کی قسمت جاگ جاتی ہوگی، اس امتی کے مقدر جاگ جاتے ہوں گے جس کا درود آمینہ کا لال سنتا ہے۔ ارے جن کا اس امتی کی قسمت پہ، اس کو امتی کو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے۔ ارے اس امتی کا قسمت کا ستارہ کتنا بلند ہو جاتا ہوگا کہ جس کا درود والی کونین سید الانبیاء فخر الانبیاء جانے کائنات جانے جہان کائنات میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنے کانوں سے اپنے امتی کا درود سن رہے ہوں۔ تو آؤ عاشقوں، جہاں لاکھوں عاشقان رسول حضور کے گنبد کے سامنے کھڑ کے درود و سلام پڑھ رہے ہوں، تو آؤ آپ اور میں محبت کے ساتھ، کیوں کہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، بریلی کے تاجدار نے بھی ہمیں یہی عقیدہ دیا ہے، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاسر بریلی نے ہمیں عقیدہ بھی یہی دیا ہے۔ کیا کتنا خوبصورت عقیدہ دیا ہے جس کا پہلے میں شعر پڑھ چکا ہوں، اور شاعر کہتے ہیں کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ آئیے ہم بھی اپنی حاضری مدینہ طیبہ زاہدہ شرفہ تعظیمہ میں لگوا لیتے ہیں، محبت کے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کا ہدیہ پیش فرمانے کے بعد اس سے قبل اللہ آپ کا میرا ہم سب کا درود پڑھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس درود کی برکت سے اللہ ہماری ساری مشکلیں پریشانیاں مصیبتیں آفتیں اپنی رحمت سے دور کرے۔ اور جتنے آج جمعۃ المبارک کی حاضری کے لیے آئے ہیں، جتنے سننے آئے ہیں، جتنے جمعے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں،
ہمارے محترم سونڈ والے پیارے بھائی قبلہ حاجی صاحب، حاجی حسن صاحب بھی تشریف فرمائے. میں کیمرہ مین کو بھی دعا دوں گا کہ اللہ تعالیٰ آج کی دن کی برکتیں سب کو نصیب فرمائے. عزیزان محترم، اس سے قبل درود و سلام سے قبل میں نے آپ کے سامنے چھٹا سپارہ سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ 6 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں آپ کا اور میرا رب آج آپ نے بڑے موضوعات سنے ہوں گے، بڑے بیان سنے ہوں گے، بڑے وعظ سنے ہوں گے، مگر آج ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑی کمی پائی جا رہی ہے، آج میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اور یہ وہ موضوع میں لے کے چلوں گا کہ جس کی اس وقت امت مسلمہ کے اندر ضرورت بھی ہے اور وقت کا تقاضا بھی ہے. بس دعا کریں کہ رب کعبہ و رب رحمان، جس رب کریم لم یزل نے بندہ ناچیز کو آپ کے سامنے حاضر کا شرف عطا فرمائے، اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف بیان کرنے کی ہی نہیں بلکہ اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے سننے آئے ہیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے کلام اللہ، رب کا کلام، کہ یہ وہ کلام ہے کہ جس کے متعلق احادیثوں میں بھی فرمایا گیا کہ اے محبوب، اگر ہم اسے پہاڑوں پہ اتارتے، حالانکہ پہاڑ کتنے سٹرونگ ہوتے ہیں، کتنے مضبوط ہوتے ہیں، کتنے پاورفل ہیں کہ ایک بندے کی ہلائے سے بھی نہیں ہلتا. ساری دنیا کٹھی ہو جائے، سارے انسان کٹھے ہو جائیں، تمام مخلوق خدا کٹھی ہو جائے، پہاڑ کو ہلا سکتی نہیں. کیوں؟ کہ یہ میرا رب کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، اور جس کو رب قوت عطا فرمائے، جس کو آپ کا میرا پروردگار مضبوطی عطا فرمائے، جس کو آپ کا میرا رب پاورفل بنا دے، وہ چاہے پہاڑ ہو چاہے انسان ہو، اسے کوئی ہلا سکتا نہیں. کیوں؟ کہ میرا جو رب ہے وہ اس شان کا مالک کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ایمان ہمارا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمان، اور اس ذات میں ہمارا ایمان کہ میرا رب قدیر کی شان کیا ہے کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ میرا اور آپ کا رب ہر چیز پر قادر. اب پہاڑ، وہ پہاڑ جس کی میں تھوڑی تشریح کر چکا ہوں کہ آپ انسان کی ہلائے سے ہل سکتا نہیں. ہاں، میرا رب زلزلے سے ہلائے تو ہلے، ورنہ ہل سکتا نہیں. فرمائے محبوب، اگر ہم ان پہاڑوں پہ قرآن کو نازل کرتے تو پہاڑوں کے اندر اتنی پاور نہیں تھی، اتنی سکت نہیں تھی، اتنے سٹرونگ نہیں تھے، اتنے ہیکل نہیں تھے کہ یہ
یہ قرآن کے نازل اترنے کا جو ہے وزن برداشت کرتے. سوڑیا ایک قلب مصطفیٰ ہے، یہ تیرا قلب ہے، یہ تیرا سینہ ہے، یہ وہ علم نشرہ والا سینہ ہے کہ جس میں رب نے مصطفیٰ کے سینے پہ قرآن اتارا ہے. ہاں یہ سینہ مصطفیٰ ہے، یہ قلب مصطفیٰ ہے، یہ وہ سینہ ہے کہ رب فرماتے علم نشرح لک صدرک. یہ وہ سینہ مبارکہ کہ جس پہ آپ کے میرے رب نے اپنے محبوب پہ قرآن اتارا. اور اس قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ بھی ہے، اور قرآن کا معجزہ بھی ہے اور معجزہ مصطفیٰ بھی ہے. ہاں قرآن کا معجزہ بھی اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی معجزہ ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء پہ کتابیں اتاری ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جتنے بھی انبیاء کرام ہوئے ان پہ جو کتابیں اتاری ہیں وہ صرف نبیوں کو یاد ہوتی تھی، بقیہ کسی کو یاد نہیں ہوتی. مگر قربان جائے یہ وہ سینہ مصطفیٰ ہے جس سینہ مصطفیٰ سے حضور جبریل کے ساتھ دور کرتے ہیں. جبریل اس لیے شاعر کہتے ہیں بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. مولانا اعلی حضرت تو اعلی حضرت ہے، اعلی حضرت کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ بھی کمال شخصیت نہیں ہے. آپ ایک ناچن فرماتے بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. اللہ اکبر کہ جبریل بھی چہرے مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں کہ کیوں یہ وہ چہرہ کہ مکھ چند بدر شاشانی، متھ چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکین مد بھریا. پھر پیر ہمیشہ فرماتے ایسی صورت نو میں، ایسی صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا. ارے سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں. پھر فرماتے کتھے مہر علی. اللہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. اللہ کبیرہ کہتے کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جاڑے. پھر کہیں فرماتے دو ابرو کوس مثال دسڑ، جدی نو کے مزاد تیر چھٹن. فرماتے پھر لبا سرخ آنکھاں کے لال یمن، لبا سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتین دیا ہے لڑیاں. اللہ اکبر کبیر. یہ وہ چہرہ مصطفیٰ ہے، یہ وہ میرا آقا کی ذات ہے جس پہ بتدریج 23 سال کیوں میں یہ قرآن اتارتا رہا. یہاں سے صحابہ نے فیض لیا، یہاں سے ابوبکر صدیق نے فیض لیا ہے، ارے یہاں سے عمر فاروق اعظم نے فیض لیا ہے، یہاں سے عثمان غنی نے فیض لیا ہے، یہاں سے مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فیض لیا ہے، یہاں سے عبیدہ بن جراح نے فیض لیا ہے، یہاں سے زبیر بن عوام نے جو ہے وہ فیض لیا ہے. ارے یہاں سے اس سینہ مبارکہ سے جو قلب مصطفیٰ ہے، ارے وہ سینہ کہ جس کی قسم اللہ قرآن میں فرماتا تھا ہے کہ علم نشرح لک صدرک. ارے اس سینہ سے حضرت بلال نے فیض لیا ہے، ارے اس سینہ سے امام حسن نے فیض لیا ہے، ارے اس سینے سے امام حسین نے فیض لیا ہے، ارے اس سینے سے امام جعفر صادق نے فیض لیا ہے. ارے کیا بتاؤں، ارے اس سینہ سے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فقیہ عائشہ صدیقہ نے فیض لیا ہے. ارے اس فیض سے اس سینہ سے میرے نبی کے ازواج نے فیض لیا ہے. ارے یوں بات کروں، ارے اس سینے سے ارے قربان جو سیدہ فاطمہ الزہرا نے فیض لیا ہے. ہاں یہ سینہ
کوئی عام سینہ نہیں ہے، یہ وہی قرآن جس سینے پہ اترا ہے، اس قرآن کے اندر آپ کا میں رب کیا واضح فرما رہے۔ آئیے سنیے، چھٹا سپارہ ہے سورۃ المائدہ کے اندر رب کی ذات نے فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نیکی اور پرہیزگاری میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر، اور آگے فرمایا کہ ظلم اور گناہ پہ مدد نہ کر۔ یہ آیت بڑی جامع آیت ہے، بڑی مدلل آیت ہے اور زبردست آیت ہے کہ اس آیت کے اندر آپ مفسر کرام نے جو تفسیر لکھی ہے کہ اس آیت کے اندر دیکھیں، میں حدیث کی طرف بھی آپ کو لے کے جاؤں گا، اور انشاءاللہ میرا مالک جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہی بیان کر کے ختم کروں گا۔ کہ آئیے ہم پہلے تفسیر سنتے ہیں۔ دیکھیے، انسان نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ کہ چلو یار، ایک تو فرض رب نے قرار دیا ہے کہ رب کا فرض ادا ہو جائے، رب کا حکم پہ عمل ہو جائے گا، رب کی بندی میں رب مجھے سے راضی ہو جائے گا۔ چلو یار، عذاب قبر سے تو بچ جاؤں گا، چلو یار میدان محشر میں کی سزا سے تو بچ جاؤں گا نا۔ اگر نماز نہ پڑھی تو قبر میں فرشتوں کو کیا منہ دکھاؤں؟ ارے نماز نہ پڑھی کہ جس کے متعلق آگے میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو جب ساری عمر یوں ہی گزار کے چلا جاؤں گا۔ ارے قبر میں جب رکھا جائے گا، جب پوچھا جائے گا بتا مر ربو کا، تیرا رب کو بندگی کی ہوگی تو بتاؤں گا نا میں رب کون ہے۔ جی بندگی کی ہوگی، نمازیں پڑھی ہوگی، رب کو راضی کیا ہوگا، ارے تہجد ادا کی ہوگی، صلاۃ الاوابین ادا کیے ہوں گے، 5 نمازیں پڑھی ہوں گی، تو جواب دے سکے میرا رب تو اللہ ہے۔ فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو میرا رب کون؟ ارے ساری زندگی اس کی بندگی کر دی، اب مجھ سے پوچھتے ہو میرا رب کون؟ پوچھا جائے گا ماں دینوں کا بتا، آنے والے قبر میں بتا تو صحیح تیرا دین کیا ہے۔ تو اگر اس انسان نے اپنی زندگی دین اسلام پہ گزاری ہے، جو اسلام کے ارکان ہیں، نماز اسلام کے ارکانوں میں سے ارکان ہے، روزہ اسلام کے ارکانوں میں سے ارکان ہے۔ اگر آپ لب کو شوئے کریں گے نا تو چلو سال میں 65 بھی ہو جائے گی، ہمیں تو چلو یاد ہی یاد ہے نا، بعد انسان سبق بچہ اسکول میں یاد کرتا ہے، بعد بھول بھی جاتا ہے، دوبارہ اس کو یاد کروانا پڑتا ہے بھائی۔ تو نماز اسلام کے ارکانوں میں سے ارکان، روزہ اسلام کے ارکانوں میں سے ارکان، کتنے رکن ہو گئے؟ 2 رکن ہو گئے، تیسرا آگے چلیے، حج اسلام کے ارکانوں میں سے ارکان ہے، چوتھا زکوٰۃ اسلام کے ارکانوں میں سے ارکان۔ یہ انسان نماز بھی پڑھتا ہے، کس لیے؟ کہ اپنی بخشش ہو جائے، میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، میرا کریم پروردگار جس نے مجھے دنیا میں پیدا کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، کس لیے؟ کہ میں اس کی عبادت کروں، اس کی بندگی کروں، اس کو راضی کر کے جاؤں، اس لیے مجھے رب نے پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں آیا، کھایا پیا اور چلے گئے، ایسا نہیں۔ اس مالک نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے۔
اس کی بارگاہ میں سجدہ بسجود ہونے کے لیے پیدا کیا ہے۔ المتصدق زکوٰۃ دیتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، حج کرتا ہے، صاحب استطاعت ہے، حج کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ رمضان کے روزے رکھتا ہے، یہ بھی ارکانوں میں سے، اسلام کے ارکانوں میں سے ارکان ہے۔ جیسے الحمدللہ پچھلا یہ مہینہ ماہ رمضان کا گزرا، اور اللہ تعالی ہمیں دوبارہ رمضان کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اب یہ چیزیں ہو گئی، مگر آج ہمارے معاشرے کے اندر، میں نے شروع میں عرض کیا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا المیہ پایا جاتا ہے جسے فقدان کہہ لیں، کمی پائی جا رہی ہے۔ دیکھیں، ایک انسان بندہ مکان بناتا ہے، بڑی عالی شان تعمیرات کرتا ہے، تعمیر کرتا ہے، اور تعمیر مکمل ہو جائے اور اس مکان کی ایک اینٹ لگنے والی رہ جائے تو آپ اس مکان کو خوبصورت کہیں گے، مکمل کہیں گے کہ نامکمل کہیں گے؟ جی نامکمل ہی کہیں گے نا، کہ جب ایک اینٹ ہے ہی نہیں، بھائی اس نے لاکھوں روپیہ، کروڑوں کی اس نے کوٹھی بنا لی ہے، بڑا عالی شان بنگلہ بنا لیا، مگر ایک اینٹ لگی نہیں ہے۔ تو یوں ہی عزیزان محترم، سامی گرامی قدر حضرات، انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ اب ایک اور جو چیز ہمارے معاشرے کے اندر ہے، یہ ہے وہ چیزیں کہ جو فرض ادا کر رہا ہے، یہ رب کے فرائض کی ادائیگی کر رہا ہے، مگر ایک ہمارے معاشرے جس میں اللہ کی ذات میں، قرآن میں بھی میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، آپ کی خدمت میں قرآن پڑھا ہے کہ جس میں آپ کا اور میں رب فرماتا ہے تعانوا علی البر والتقوی، پھر فرمایا وَلَا تَعَانُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْعُدْوَانِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ چھٹا سپارہ سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ میں آ کے میں رب نے واضح فرمایا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ آئیے میں اس حوالے سے حدیث پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری امت میں کسی کی حاجت پوری کرے، یعنی اگر ایک بندہ، ایک سائل، ایک مانگنے والا، یا وہ بندہ جس محلے میں رہتا ہے، جس گلی میں رہتا ہے، جس شہر میں رہتا ہے، جس علاقے میں رہتا ہے، جس قصبے میں رہتا ہے، جس سٹی میں رہتا ہے، جس کنٹری میں رہتا ہے، اس کو تو پتہ ہوگا نا کہ فلاں بھی فلاں بندہ کتنا ضرورت مند ہے، فلاں بھی فلاں بندے کے حالات کیسے گزر رہے ہیں۔ اب ایک بندہ اپنے گھر میں رہتا ہے، اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ ایک ایسا ہمسایہ ہے کہ جس کا گزر بڑی مشکل سے ہو رہا ہے، بڑا، جسے پنجابی میں کہہ لے اوکھا ٹائم، اس کا بڑا مشکل، اس کا وقت پاس ہو رہا ہے۔ اب یہ خود بڑی عیش و راحت کی زندگی گزار رہا ہے، اس امتی کو نہیں پتا کس نے میلاد تو کروا لیا، جشن ولادت تو منا لی، حضور کا میلاد تو منا لیا، اس نے خود تو حج کر لیا، ہر سال حج پہ تو چلا گیا، ہر سال عمرے پہ تو چلا گیا، کیا یہ وہ بھول گیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا کہ ہمسائے کو بھی حقوق ہے، کہ جس کی دیوار کے ساتھ اس کا ہمسایہ، اس کا گزر مشکل سے ہو رہا ہے،
اللہ اکبر کبیرہ فرمایا آئیے حدیث سنیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جو میری امت میں سے کسی کی حاجت پوری کر دے جس سے مقصود خوش کرنا ہو، یعنی مقصود خوش کرنا، کس کو خوش کرنا ہے کہ اس بندے کی، اس ہمسائے کی، اس رشتہ دار کی، اس بھائی کی، اس بہن کی، اس بیٹے کی، اس بیٹی کی، اپنے فلاں بھی فلاں رشتہ دار کی اگر میں حاجت پوری کر رہا ہوں کس نیت کے ساتھ کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو پھر فرمایا کہ اس نے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، آج جمعہ کے ادائیگی کرنے والوں سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، سینہ کشادہ ہو جائے گا، سینہ روشن ہو جائے گا۔ میرے نبی کا اگلا فرمان سنو گے، یہ فرمان میں نے آپ کو یہاں تک سنا دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری امت میں سے میری کسی امتی کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، حاجت پوری کر دیتا ہے، اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور نیت حاجت پوری کرنے والا اس نیت سے حاجت پوری کر رہا ہے کہ میرا پاک پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ آگے سنو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے مجھے خوش کیا ہے۔ آمینہ کے لال فرما رہے ہیں کہ اس نے مجھے خوش کیا ہے۔ پھر سرکار فرماتے حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، آگے چلو، اور میرے آقا کا جود و کرم، میرے آقا کی سخاوت، میرے آقا کی غمخواری، میرے آقا کی لجپالی امت پہ کتنی ہے، میرے آقا کی مہربانیاں ہم جیسے گناہگاروں پہ کتنی ہے۔ آگے سنیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ یہ عمل کرتا ہے، اگر کسی کی حاجت پوری کر دیتا ہے، اس کا ہمسایہ اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اس نیت سے حاجت پوری کرتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب لم یزل مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے پیدا کرنے والا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا خالق مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر فرمائے، سرکار فرماتی اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا میرا رب بھی خوش ہو جاتا ہے، اور جب رب خوش ہو جاتا ہے میرا مالک جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ، آگے سنو، احادیث سنو اور لطف دیتا چلو۔ آگے حدیث سنو، سینوں میں ٹھنڈ پڑ دے گی۔ کیوں؟ آج میں آپ کو ایسا ذہن دے کے جا رہا ہوں، ایسی سوچ اور فکر دے کے جا رہا ہوں کہ آج نماز پڑھ لیتے ہیں، آج ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، آج ہم حج کر لیتے ہیں، آج زکوٰۃ دے دیتے ہیں، مگر یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ یاد رکھو میرا مالک راضی ہونے پہ آئے، میرا مالک کرم کرنے پہ آئے، اپنا باب کرم کھولنے پہ آئے، اپنے رحمت کھولنے پہ آئے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ ایک فاجرہ بدکار عورت کو، پیاسے کو کتے پانی، اس کتے کو بھی پانی پلانے پر رب بخش دیتا ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا نا کہ رب کی رحمت، میرے مالک کی رحمت، میرے کریم کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کا کرم اتنا کرم ہے، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ انسان ساری زندگی بھی گناہ کرتا رہے، کس لیے شاعر کہتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پھر بھی پردے پاون والا، کہ اس مالک کا کتنا، اس کی مالک کی کتنی رحمت ہے، اس کا کرم کتنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا مالک بخشنے پہ آتا ہے۔ تو اگر کسی نے راہ چلتے راستے سے پتھر بھی ہٹا دیا ہے، اس لیے کہ میرے مسلمان بھائی کو جو پیچھے آ رہا ہے
اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو کوئی رنج نہ پہنچے، اس نیت سے وہ راستے سے پتھر بھی ہٹا دیتا ہے، میرا مالک اس پہ بھی بخش دیتا ہے۔ ہاں یہ وہ کام ہے، یہ ہے بظاہر بڑا چھوٹا عمل ہے، بڑا چھوٹا عمل ہے، جیسا کہ آپ کے میرے نبی علیہ السلام، جیسا کہ ایک رفائی کام ہے۔ ایک بندہ راستے میں فلٹر لگوا دیتا ہے کہ چلو یار یہاں سے مخلوق خدا پانی پیے گی، یہاں سے اللہ کی مخلوق پانی پیے گی، بظاہر میرے پاس ایسی کوئی اعمال نہیں ہے، بظاہر میں نے کوئی ایسی نیکی نہیں کی، بظاہر میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جس پہ مجھے ناز ہے، مگر ہو سکتا ہے یہ میرا عمل میرے قریب مالک کو پسند آ جائے۔ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں، میں جو راستے میں فلٹر لگا، کیونکہ یہ وہ کام ہے جسے کہتے ہیں رفائے عامہ۔ آج ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر یاد رکھو، حدیث سنیے، یہ جامعہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور ابو داؤد شریف کی حدیث سے مبارکہ اسی کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرو، رحم کرو، رحمان تم پہ رحم کرے گا۔ اور آگے حدیث سنیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو، تم زمین والوں پہ رحم کرو، عرش والا مالک تم پہ رحم کر دے گا۔ کتنا پیارا، کتنی پیاری حدیث ہے، کتنا پیارا میرے نبی کا فرمان ہے۔ آج میں نماز تو پڑھ لی، آج میں نے روزہ تو رکھ لیا، آج میں نے حج تو کر لیا، آج میں نے زکوٰۃ تو دے دی، آج میں ہر سال بڑے سے بڑا جانور لے کے قربان تو کر دیا ہے، آج میں ہر سال عمرے پہ تو چلا جاتا ہوں، مگر کیا یہ اعمال رب کی بارگاہ میں بھی قبول ہوئے ہیں؟ تھوڑا غور کرو۔ جمعہ کی ادائیگی کرنے والوں، آج تمہیں ایک ذہن دے کے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کفر کے زمرے سے بچا کے رکھے کہ نمازیں پڑھنا ہم چھوڑ دیں، نہیں، نمازیں بھی پڑھنی ہے، رب کو بھی راضی کرنا ہے، روزے بھی راضی رکھ کے رب کو راضی کرنا ہے۔ اگر رب نے استطاعت دی ہے، صاحب مال کیا ہے زکوٰۃ دے کے، اب اس زکوٰۃ جو ہے، پہلے زکوٰۃ کا جو حق ہے وہ کس کا ہے؟ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا المیہ پایا جاتا ہے۔ زکوٰۃ سب سے پہلے جو لگتی ہے شریعت۔ اگر میں کہیں پہ غلط ہوں تو عالم دین سے تصدیق کروا لیجئے گا۔ یہ جو آپ کے یہاں جمعہ پڑھانے آتے ہیں عبدالحمید چشتی صاحب مدعو العالی، ان سے تصدیق کروا لیجئے گا، علماء سے تصدیق کرو۔ ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، بڑی اتھینٹک بات کر کے جاؤں گا، بڑی اتھینٹک بات کر کے جاؤں گا کہ عزیزان محترم، شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ شریعت مصطفیٰ، وہ شریعت جو آپ کا میرا آمینہ کا لال لے کے آیا ہے، وہ شریعت جس کو میرے اور آپ کے آمینہ لے کے آئے ہیں۔ شریعت کا کہتی ہے زکوٰۃ کا پہلا حق کس کا ہے؟ اگر تیرے گھر کے اندر بھائی ماڑا ہے، پہلے اس کا حق ہے۔ شریعت کا کہتی ہے کہ اگر زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ نکالنی ہے، جتنے لاکھ بھی تُو نے 5 لاکھ نکالنی ہے، 10 لاکھ نکالنی ہے، توجہ ادھر رکھیے گا عزیزان محترم، بڑی پتہ کی بات عرض کر رہا ہوں۔ جو بھی مال نکالنا ہے، زکوٰۃ نکالنی ہے، آپ نے 5 لاکھ نکالی، مگر یہ نہیں کہ 5 کی 5 آپ نے باہر خیرات کر دی اور گھر کے اندر جس بھائی کو ضرورت ہے اس کی حاجت پوری نہ ہوئی۔ ابھی آپ نے نبی کی حدیث بھی سنی ہے، نبی کا فرمان بھی سنا ہے کہ جو میری امت، تو تیرا بھائی کسی اور امت سے تو نہیں نا بھائی، تیرا بھائی، ارے تو بھی اسی باپ کا بیٹا ہے تو بھی اسی ماں کا بیٹا ہے جس نے اس ماں کو پیدا کیا ہے۔
وہ کوئی علیحدہ تو نہیں نا، کوئی علیحدہ گھر میں تو نہیں نا رہتا، وہ بھی تیرا ہی بھائی ہے۔ زکوٰۃ کا پہلا شریعت کا حکم دیتی کہ زکوٰۃ کا پہلا فرض کس کا ہے؟ بھائی کا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو میری امت میں سے، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے اور یقین جانے نبی کا فرمان سن کے، کیوں کہ یہ تیرا میرا نہیں، اس نبی کا فرمان ہے کہ جس کے متعلق اعلیٰ نبی فرمایا کہ وہ زبان جس کو کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سال۔ ارے اس نبی کا فرمان ہے، وہ اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ارے اس نبی کا فرمان ہے، وہ فرما دے ارے اس درخت کو کہہ دو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بلا رہے ہیں، ارے درخت میرے آقا کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے۔ ارے اس نبی کا فرمان ہے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے ابو جہل آتا ہے، پوچھتا ہے محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے، اگر یہ بتا دے کہ میری مٹھی میں کیا ہے میں تجھ پہ ایمان لے آؤں گا۔ ارے اس نبی کا فرمان سنا رہا ہوں، ارے جس نبی علیہ السلام نے فرمایا ارے چچا آنے والے، ارے میں تجھے بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، ارے یہ مٹھی بولے گی کہ میں کون ہوں۔ ارے اس نبی کا فرمان ہے، اس نبی کا فرمان ہے کہ جو رحم کرتا ہے اللہ کا رب، میرا جو رب ہے میرا رب قدیر، اس پہ رحم کرتا ہے۔ فرمایا زمین والوں پہ رحم کرو، زمین والوں پہ رحم کرو۔ کیا ہمارے محلے میں جو بندے رہ رہے وہ زمین پہ نہیں چلتے؟ وہ زمین پہ نہیں چلتے، وہ زمین ہی پہ چلتے ہیں۔ تو اگر مالک نے مجھے صاحب استطاعت کیا ہے، صاحب مال کیا ہے، پھر میرا بھی تو فرض بنتا ہے کہ میں اپنے بھائی کی مدد کروں۔ نبی کہ اس فرمان پہ میرا بھی عمل ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان محترم، کچھ لمحات رہ گئے، ایک حدیث عرض کر کے ختم کروں گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ سماعت کیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی جزیر مسلم بن جزیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ الحمدللہ ثبوت میرے سامنے پڑا ہے۔ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے جو بہار شریعت لکھی ہے، اسی میں سے اس کے اندر جو ٹاپک ہے اسی میں سے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ بعد آپ کے ذہنوں میں اگر پتہ نہیں حضرت صاحب کتھوں تھا کتھوں بیان کر کے ٹور گئے، تو الحمدللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پورے دلائل کے ساتھ بات کر کے ختم کروں گا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ وہ بخاری ہے کہ بنا عشق کے جو پڑھتے ہیں بخاری، بخاری کو پڑھنا ہے تو عشق والی نظر لانی پڑے گی۔ پتہ امام بخاری کون تھے؟ محمد بن اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے یہ بخاری لکھی ہے۔ وہ کون شخصیت کہ جن کے وصال کے بعد لوگ آپ کی تربت مبارکہ سے مٹی بھی تبرکن لے جائیں، اور یہ وہ امام بخاری ہیں ارے جن کی تربت مبارکہ سے، ارے جن کی لحد مبارکہ سے، ارے جن کی قبر مبارکہ سے ارے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ اس لیے کہا نا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، ارے غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، اور یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ ارے سرکار کا عالم کیا ہوگا، ارے نبی تو بڑی دور کی چیز ہے۔ ارے سبحان اللہ، ارے میرے غلام، میرے آقا کے غلاموں کی بڑی شان ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں کی بڑی شان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا اللہ اکبر کبیرہ،
ارے میرا آقا علیہ السلام کا فرمان سنیے. میرا آقا علیہ السلام فرمایا کہ جس نے علماء کی زیارت کی, جس نے عالم دین کی زیارت کی, گویا اس نے میری حیات طیبہ میں میری زیارت کی. یہ امام بخاری ہے. وقت ختم ہو رہا ہے, اسی کو بیان کر ختم کروں گا. صحیح بخاری کے اندر فرمایا کہ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بیعت کروائی نا, آج بیعت ابھی بڑا رولا ہے, جو بیعت کتھوں ثابت, تو دو حدیثوں کے حوالے دے کے جا رہا ہوں. زین نشین کا جمعہ پڑھنے والوں, بڑی سے منبر رسول پہ بیٹھا ہوں, غلط بیانی نہیں کروں گا. بڑی جامعہ حدیث پیش کر رہا ہوں, بخاری اور مسلم. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ مسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں جب بیعت کی, بیعت کا کوئی سلسلہ آجدہ نوا نہیں ہے. جنہوں نے ہاتھ دیتا انہوں نے پتا ہے, تو جو ہاتھ مرشد ہاتھ چٹور جاندہ ہے نا, جو اللہ والے نے ہاتھ چلا جاندہ ہے, تو اہمینی پھر سلطان بہت ہے مرشد دا دیدار و باہو منو لکھ کروڑا حجاں. اللہ اکبر کبیرہ کہ میں نیوا تو میرا مرشد اچھ, میں اچھیاں دے سنگ لائی, صدقے جاواں ایڑا اچھیاں تائیں جنہ ساڑھے جی نیویاں نالنی بھائی. المتصر وقت ختم ہو رہا ہے, ختم ہو چکا ہے. میں اسی حدیث کو بیان کر ختم کروں گا. نبی پاک علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بات پہ بیعت کی کہ نماز پڑھیں گے, زکوٰۃ دیں گے اور مخلوق خدا پہ مہربانی کریں گے. کیا فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم رکھیں گے, زکوٰۃ دیں گے اور حد سے بڑھنے والوں سے نہیں بڑھیں گے. اور تیسرا فرمایا کہ زمین والوں پہ مہربانی کریں گے. اس سے مراد کیا ہے؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم, جو نادار ہوں گے, جو کمزور ہوں گے, جن کا گزر بسر مشکل سے ہوگا, ان کی مدد بھی کریں گے. تو عزیزان محترم, یہ آج کا میرا موضوع جو تھا وہ یہی تھا کہ مخلوق خدا پہ مہربانی کرو, کسی بھی طریقے سے ہو, کسی بھی طریقے سے ہو. جان کے ذریعے کر سکتے ہو, جان کے ذریعے کرو. ارے مال کے ذریعے کر سکتے ہو, مال کے ذریعے کرو. ارے اگر رفائی ادارہ کھول کے, ڈسپینسری کھول کے, ارے محلے کے غریبوں کو فری دوائی دے سکتے ہو, فری دوائی دینے کے ذریعے کام کر سکتے ہو, اس طریقے سے مدد کر سکو. ارے اگر پانی کا کسی جگہ ضرورت ہے, فلٹر لگا کے اس کی مدد کر سکتے ہو. ارے اگر محلے کے اندر کسی غریب کی بچی کی شادی کرنے والی ہے, اس کی شادی کر دو, میرا مالک بڑا راضی ہو جائے گا, اللہ کے محبوب راضی ہو جائیں گے. اور جب سونا راضی ہو جائے گے, یہ سونا میرے دکھ وچ راضی, تو میں سکھ نو چلے ڈاواں. تو بس بات اتنی ہے عزیزان. آج پیغام یہ دے کے جا رہا ہوں کہ مخلوق خدا پہ مہربانی کرو, کسی بھی طریقے سے ہو, میرا مالک راضی ہو جائے گا. جو کچھ میں نے بیان کیا آپ نے سنا, سننے سنانے کے اندر جو غلطی کوتاہی ہوگی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. جو ہم نے سنا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.